جس عورت کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ عورت اتنی ہی خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے وہ شہوت کی تیز ہے۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں وہ جلد مائل ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ بھاری ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایسی عورت بے وقوف ہے۔ جس عورت کے پاؤں گھسا کر چلتی ہے ایسی عورت سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جس عورت کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں ایسی عورت جلدی دولت مند کر دیتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت سے شادی مت کرو، بے وفا ہوتی ہے۔ جس عورت کی قد چھوٹی ہوتی ہے وہ جماع کی انتہا کی شوقین ہوتی ہے۔ جس مرد کی قد لمبی ہوتی ہے ایسا مرد ذہین اور محنت کش ہوتے ہیں۔ جس مرد کی آنکھیں بھینگی ہوتی ہیں ایسے مرد عورت کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ عام طور پر معذور افراد عام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں۔ جس مرد کے چہرے پر تل کے نشانات ہوتے ہیں وہ مرد عقل مند ہوتے ہیں۔ جس عورت کے چہرے پر تل کے نشانات ہوں وہ بچے زیادہ پیدا کرتی ہے۔ رات کو زیادہ کام کرنے سے جوانی بہت دیر تک آتی ہے، بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ رات کو دیر سے سونے سے مرد پر بڑھاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہیں چکر آنا اس بات کی نشانی ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ جس گھر میں بچے زیادہ ہوتے ہیں ایسے گھر میں مصیبتیں بہت کم آتی ہیں۔ گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہو، گھر میں چمگادڑ چھوڑ دو جنات چلے جائیں گے۔ اڑتی ہوئی چمگادڑ سے ٹکرانا اس بات کی نشانی ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ کنگھا کر کے سونے سے آدمی کے عقل میں بے انتہا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے 90 سال تک موٹاپا نہیں آتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھینک کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ رزق بڑھے گا۔ ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرنا بہت جلد گھر میں کوئی اچھی خبر آنے کی نشانی ہے۔ روتے وقت ہنسی کا آ جانا بہت جلد گھر میں کوئی خزانہ آنے کی نشانی ہے۔ عبرت بدعمالی کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کے عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کو آسان رکھو اور یوں اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ دینی عورت وہ ہے جو ہمیشہ خود نمائی، خود ستائی اور ہمہ اقسام برائیوں سے دور رہتی ہے۔ بھوک صبر کے ساتھ ایسا بادل ہے جس سے باران رحمت کے سوا اور کچھ نہیں برستا۔ غصے کی باتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کا نام نہیں، اور سرداری مصائب انتقام نہیں۔ جو بندہ مغلوب الغضب ہوتا ہے غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ بھی سلامت نہیں رہتا ہے۔ ہر معاملے میں خوف خدا کو مد نظر رکھو، لوگوں کی باتوں اور مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ آزمائے ہوئے آزمانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر آزماؤ۔ جو انسان یہ کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ گناہ وہ ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو وہ بڑھ کر مہلک مرض اختیار کر لیتا ہے جس سے موت یقینی ہے۔ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرنا حد درجہ کی دنیا داری میں شامل ہے۔ کریم وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرے اور عیبوں سے پاک رہے۔ در حقیقت کرم اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ تو بخیلی کرے مگر دوسرے کو کھلانے پلانے سے ہاتھ نہ روکے۔ کپڑے پرانے ہوں دل نئے ہوں، جس سے تم آسمانوں میں معرفت حاصل کرو
اور زمین میں نصیحت حاصل کرو۔ آدمی کا پہرا اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ خواب کتنا ہی برا ہو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ برے خواب پر پکڑ نہیں ہے، اصل حالت بیداری کی حالت ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دو جب تک وہ مکلف نہ ہوں۔ دنیا فانی ہے اور کفار سے جہاد کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ دشمن نہ کبھی آپ کی موت کو اگر وہ دور رہے نزدیک کر سکتا ہے اور نہ قریب کو بیت بنا سکتا ہے۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی میں اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔ عمل کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور اگر روحانی عمل ہے تو اس کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ حقیقت راحت و خوشی چاہتے ہو تو ہر لمحہ ذکر الہی کرتے رہو۔ اگر قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے سے بچنا چاہتے ہو تو مرغن غذاؤں سے اجتناب کرو۔ اللہ کی تلاش کا جو ذریعہ وہی اسی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان لے جاؤ گے تو وہ نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کر جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا، تم بولنا چاہو گے تو وہ سماعت بن کے آئے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو پھر محفل ہو یا تنہائی دونوں ٹھیک ہیں، اور اگر تعلق اللہ سے نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے۔ سادگی زندگی کا حسن ہے، جبکہ حرص و لالچ سے زندگی کا حسن کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے بآسانی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ بے شک اپنا مال خرچ کرنے سے یہ سخاوت کئی درجے افضل ہے کہ انسان کا نفس دوسرے لوگوں کے مال کی طرف راغب ہو، یعنی کسی کے مال کا دل میں لالچ نہ آئے۔ ولی اللہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی نازک مزاج محبوب ہے، وہ اپنے تعلق میں غیر کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ منزل پہ سفر ختم نہیں ہو جاتا، اگر سفر کرنا ہو تو منزل سے آگے بھی راستے ہوتے ہیں، مگر ان راستوں پہ سفر کا ارادہ کرنے سے منزل کے خفا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ کتنے ہی جو اپنے نفس کو عزت دینے والے ہیں حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ پرانی برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرو، نصرت و آن خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دولت بیوی کی دو چیزوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، بیوی کی دو چیزوں کو کھول دو دولت مند بن جاؤ گے، بال اور ہاتھ۔ اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں، اس میں تخصیص یہ ضروری نہیں جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کر دے، البتہ حبا کرے تو برابر حبا کرے۔ بیوی کے ساتھ بد خلقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں اس کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بد خلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ ایک شریف بندہ اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامہ سے باہر ہوتا ہے جب وہ شکم سیر ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبی یا شرعی کے لیے نکلے تو جیسے راستے میں وضو کر کے آ سکتے ہیں اسی طرح آتے ہوئے غسل جمع کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، غسل جمع کے لیے نکلنا درست نہیں۔ جو شخص شریعت کے مواقف چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے،
گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو اور جس شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرہ میں مقید ہے، گو ظاہر میں بادشاہ ہو رضائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے، اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: اول سلام کرنا، دوم دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ بنانا، اور سوم مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ تمام کاموں کے واسطے معین جگہ ہونی چاہیے اور ہر کام کے واسطے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت بس۔ اگر ہم اسے ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔